والسلام علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں نے مقبوض کے اشعار فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم نے حضور سرکار سرکار شریف کی شان میں پیش کی۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے میں کچھ بولنے کی کوشش کروں اور اسی کے مابین میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ شادی خانہ آبادی کی ماتحت اس پروگرام کو رکھا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور ہم نے زندگی جینا کیسے سیکھا ہے، آپ میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت کو دیکھیں۔ عزیزان کرام، میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد اور عورت پر حاکم ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں اور ساتھیوں، آج پورے پر جو حکومت کرتے ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں، ہم پر جو حکومت کرتے ہیں وہ ہماری سرکار ہے، وہ ہمارے گورنمنٹ ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، مرد اپنی عورت پر جس سے وہ نگاہ کرتے ہیں وہ اس پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ وہ مرد اپنی عورت کو وہ حکم دیں گے کہ تم فلاں کام کرو، وہ سے روکیں گے کہ تم یہ کام مت کرو۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے مفہوم کے لیے اور اس پر میں کچھ گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلے آؤ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جس نے ہمیں اور آپ کو کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہاتھوں سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کان عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جسم کے تمام اعضاء سے ہمیں رب کائنات نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اگر آپ کو آنکھ کی اہمیت جاننا ہو تو ان کے پاس جاؤ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ بتائیں کہ آنکھ کی فضیلت کیا ہے، آنکھ کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کے پاس آنکھ ہے، ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، آپ کو آنکھ کی فضیلت معلوم ہو جائے گا، آپ کو آنکھ کی اہمیت آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے پروردگار اعلیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے اس نے پروردگار اعلیٰ نے ہمیں ہاتھوں سے نوازا ہے، ہمیں آنکھ عطا فرمائی ہے، ہمیں کان سے نوازا ہے، ہمیں پاؤں عطا فرمایا ہے۔ یہ میرا رب ہے۔ اللہ اکبر میرے ملت کے نوجوانوں سے ساتھیوں، آؤ اور قریب آؤ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہاتھوں سے نوازا ہے، ہمیں آنکھ سے نوازا ہے، ہمیں کان سے نوازا ہے، ہمیں جسمانیت سے نوازا ہے۔ اے لوگوں، لیکن یہ جسمانیت کو ہم استعمال کس انداز میں کریں، ہم آنکھ کا استعمال کس انداز میں کریں، ہم آنکھ کا استعمال کس انداز میں کریں۔ آؤ اس کے مومن کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں بتایا ہے آنکھ کا استعمال کس انداز میں کیا جائے۔ لیکن آؤ نبی مومن کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں ان کی جنت کی بات بتا دیتا ہوں، ان کی نعمت کی بات بتاتا ہوں۔ وہ دنیا میں آئے، کس انداز میں آئے۔ آج ہم اپنے نبی کی یاد کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کس انداز میں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو نبی کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کس انداز سے، میرے مصطفیٰ نے مجھ سے ہم سے کس طرح محبت کی ہے، ہمیں کس طرح یاد فرمایا ہے۔ آؤ قریب آؤ، اور نبی آئے آنے کی طرف، آدم آئے آدم کی طرف، عیسیٰ آئے عیسیٰ کی طرف، موسیٰ آئے موسیٰ کی طرف، حضرت ہارون آئے، یہاں تک کہ کم و بیش 1,34,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ سب کے آنے کا طریقہ اور ہے، میرے مصطفیٰ کا آنے کا طریقہ اور ہے۔ آؤ اور میں قریب لے کر کے چلتا ہوں، آؤ میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر چلوں گا۔ آؤ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت عیسیٰ کی بات نہیں ہے، وہ واضح ہے، حضرت مریم نے اسے جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میری طرف توجہ، آپ میرے مصطفیٰ کی اہمیت سنیں، میرے مصطفیٰ کی شان کا اعادہ فرمائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ہم سے کس طرح محبت کی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں کس انداز سے ہمیں یاد فرمایا ہے۔ آؤ میرے قریب آؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، بغیر باپ کے آئے، جو ہی جس قوم میں حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اعادہ فرمائیں۔ جب عیسیٰ علیہ
نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں آئے، آنے کے بعد تمام گاؤں والوں نے شور ہو گیا کہ چلو چلو آخر تو ایک بچہ پیدا ہوا ہے مگر باپ کا پیدا ہوا ہے، چلو پوچھتے ہیں ان کے باپ کون ہے، ان کو جنم دینے والا کون ہے۔ سارے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو گئے، سارے گاؤں کے لوگ آ گئے، پوچھنے لگے۔ اللہ اکبر، آج بھی ہمارے ذہن و فطانت میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آگے اگر قوم میں کوئی بچہ پیدا ہوگا مگر باپ کو پیدا ہوگی، پورے قوم میں اونچی بولنے لگے گی، آگے چلو پوچھا جائے اس بچے کا باپ کون ہے۔ اسی طرح جس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرمائے، اس جگہ کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ چلو پوچھا جائے عیسیٰ کے باپ کون ہے۔ سارے لوگ آ گئے، حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اے مریم بتا آج جس بچے کو تم نے جنم دیا ہے اس کا باپ کون ہے، اس کے باپ، اس کو جنم دینے والا باپ کون ہے بتا۔ حضرت مریم خاموش ہو گئی اور لوگوں نے کہا اے مریم بتا، بتاتی ہو کہ نہیں آخر کس بچے کو تم نے جنم دیا ہے، اس کا باپ کون ہے، تجھے بتانا ہی پڑے گا۔ اتنا سنا تھا رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف خاموش رہنا، پھر جب سوال کرے تو اشارہ میرے عیسیٰ کی طرف کر دینا، وہی کو جواب دیا کرے۔ عزیزان کرام، تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرے تکبیر۔ اللہ جب پروردگار عالم نے فرمایا اے مریم تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا، میرے عیسیٰ جواب دیں گے۔ جو ہی اتنا کہا تھا فرمان جاری ہونا تھا، جو ہی مریم سے پوچھا گیا اے مریم بتا اس کا باپ کون ہے، اس کو جنم دینے والا کون ہے، فوراً حضرت مریم علیہ السلام والتسلیم کے علیہ السلام والتسلیم نے اشارہ کر دیا اے پوچھنے والوں اس کے باپ کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھ لو جو دنیا میں آیا ہے مگر باپ نے جنم دیا ہے، وہ بتائیں گے اس کا باپ کون ہے۔ اتنا پوچھا ہے، جو ہی مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف، فوراً لوگوں نے اعتراض کیا اے مریم بتا کل کا بچہ کیا بول سکتا ہے، جو ابھی خوشی کی ہوئے ہیں، 2 سے 4 دن ہوئے ہیں، یہ بچہ کیسے بولے گا، یہ بچہ کیسے جواب دے گا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بول پڑتے ہیں انا رسول اللہ، انا عبد اللہ۔ اے لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اے لوگوں میں یہاں رک کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب عیسیٰ دنیا میں آئے تو لوگوں کو بتایا اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن جب میرے پیغمبر مصطفیٰ آئے، آمنہ فرماتی ہے جب میرے لال دنیا میں آئے میں نے کیا دیکھا، میرے لال کے سر کو سجدے میں دیکھا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور اسی زبان سے یہ تلاوت ہو رہی ہے رب حبی امتی، رب حبی امتی، رب حبی امتی۔ اے میرے پروردگار میرے گنہگار امتیوں کو میرے حوالے فرما دے۔ اے لوگ جب اور نبی آئے تو لوگوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب میرے پیغمبر اسلام آئے تو ہم گنہگار امتیوں کو یاد کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ میرے نبی کی شان ہے جس نبی نے ہمیں چیزیں سکھایا ہے، وہ میرے نبی کی شان ہے۔ آئے تو سب سے پہلے ہم گنہگار امتیوں کی یاد فرمایا اے میرے پروردگار میرے گنہگار امتیوں کو میرے حوالے فرما دیا جائے۔ اے لوگوں وہ پیغمبر اسلام ہم سے بھی انتہا محبت فرما دیں گے، اسی پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے اے میرے امتیوں اللہ نے آپ کو آتے دی ہے تو آپ نے استعمال قرآن دیکھنے میں کرو، کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھ رہے ہیں اور ہمارے شمیم بھاجن بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، آپ اللہ نے عطا فرمائی جسم کے اعضاء سے اللہ نے ہمیں نوازا، اب اس کا استعمال ہم کس انداز میں کریں۔
مشینری سامان سائنٹسٹک جو ہوتے ہیں سائنسداں ہوتے ہیں بہت سارے مشینری سامان کو تیار کیا جاتا ہے لیکن اس کے بتانے والے کسی ایک انجینئر کو تیار کیا جاتا ہے ایک ایک پارٹس کے بارے میں تجھے بتانا ہے ایک ایک پارٹس کے بارے میں اس کی تفصیل وضاحت کرنی ہے اسی طرح سے کائنات میں دنیا کائنات کو وجود میں لایا اور اسی کائنات کے انجینئر کو پیغمبر اسلام کو ہمارے پاس لے کر یہ بتا دیا اے میرے بندو ہم نے تجھے دولت سے نوازا ہے ہم نے تجھے جسمانیت سے نوازا ہے اس کا اظہار کیسے کرو گے یہ میرے پیغمبر اسلام مجھے بتائیں گے وہ پیغمبر اسلام ہے مسلمانوں میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے تجھے آنکھ عطا فرمائی کہ اس آنکھ سے غلط چیزوں کو دیکھو اللہ نے آپ کو آنکھ عطا فرمائی کہ قرآن کی تلاوت کرو قرآن کو دیکھو اللہ نے آپ کو اس وقت دی کہ اس آنکھ سے کھانے میں آپ کو دیکھو سبحان اللہ اللہ نے آپ کو آنکھ عطا فرمائی کہ آپ اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کرو میرے پیارے آقا کے پیارے امام नारे तकबीर नारे तकबीर اللہ اکبر रिसालत یا رسول اللہ रिसालत یا رسول اللہ अवेस रजा जिंदाबाद अवेस रजा जिंदाबाद ماشاءاللہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی اویس رضا قادری ازہری اس وقت پر انہوں نے اسٹیج ہے اور ماشاءاللہ ہمارے آپ کے امام صاحب بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ آئیے ایک بار دو پاک ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم